کاغذ قلم سے جدا ہوتا ہے. کاغذ اور قلم کہہ رہے ہیں اے حبیب پاک کے عاشقو، مصطفیٰ کے نام سے صرف تمہیں کو محبت نہیں ہے، ہم قلم اور کاغذ بھی ہیں تو مصطفیٰ کے نام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ قلم کہے گا اے کاغذ جب تک میرے حبیب کا نام نہ لکھوں میں تجھ سے جدا نہ ہوں گا، کاغذ بھی کہے گا جب تک تو نام نہ لکھے گا تجھ کو میں اپنے سے جدا نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حاضرین محترم، یہ شان و عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. نام میں یہ سبق ہے ذات مصطفیٰ کے مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، مقام مصطفیٰ کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. نام کی یہ تاثیر ہے، ذات کی تاثیر کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے. اسی لیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنی ساری زندگی حبیب پاک کے اسی نام پر قربان کر دیا. ہم صرف مال قربان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، لیکن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے حبیب پاک کے نام پر نچھاور کر دیے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا. مصطفیٰ کی محبت کو انہوں نے ایسا سمجھا کہ جان کی حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں تھی، حبیب پاک کی محبت سب کچھ تھی. آج مال و متاع کو دیکھ کر، آج درہم و دینار کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ساری دولت ہے، لیکن حبیب پاک کے وہ جانثار صحابہ، جن صحابہ کا کیا کردار تھا، انہوں نے مال و متاع کو کوئی حقیقت نہیں جانا. حبیب پاک کی محبت کے سامنے نہ ان کے پاس مال کی کوئی قیمت تھی، نہ ان کے پاس اپنی اولاد کی کوئی قیمت تھی، نہ کسی اور چیز کی کوئی قیمت تھی. اسی لیے قرآن نے جب یہ نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان تمہارا میرے حبیب کے صحابہ کی ایمان کی طرح ہوگا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. جب تک تمہارا ایمان میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہوگا ہدایت تم کو نہیں مل سکتی. کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا، کیا عقیدہ تھا، ان کے اندر عشق رسول کی کیسی شمع روشن تھی. حاضرین محترم، اگر آپ سماعت کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ کی محبت میں انہوں نے کس طریقے سے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے مال و متاع کو قربان کر دیا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے یا رسول اللہ کا لفظ کہتے ہیں، جب آپ نے مصطفیٰ کا نام لینا شروع کیا، ظالموں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مکہ مکرمہ کی ساری گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور پیٹھ پر کوڑے سے اس قدر مارا گیا کہ ساری پیٹھ زخموں سے چور چور ہو چکی تھی. پھر پیٹھ کے بل لٹا دیا، وزنی پتھروں کو وہ سینے پر، جس سینے کے نیچے وہ مقدس دل تھا، جس دل میں عشق مصطفیٰ کے ہزاروں دیے روشن ہو چکے تھے، محبت مصطفیٰ کے ہزاروں چراغ روشن ہو چکے تھے، اس دل پر، اس سینے پر وزنی پتھروں کو رکھ دیا گیا. زبان باہر آ گئی، ایک ہی مطالبہ کیا گیا، اے بلال جس کا نام لے رہا ہے ان کا نام لینا چھوڑ دے، جن کا ذکر کر رہا ہے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دے. کون بلال رضی اللہ عنہ؟ ارے وہ بلال جب عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر اذان دیتے تھے تو عرش والے بھی جن کی اذان کو سن لیا کرتے تھے. وہ بلال جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی. وہ بلال رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. وہ بلال رضی اللہ عنہ زبان باہر آ گئی، اس قدر تکلیفیں دی گئی لیکن مطالبہ ایک ہی کیا گیا، اے بلال یا رسول اللہ کا نعرہ لینا چھوڑ دے، یہ تکلیفیں نہیں دیں گے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا جو آپ نے جواب دیا؟ آج سارے عشاق مصطفیٰ کا یہی جواب ہونا چاہیے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. فرمایا سبحان اللہ. تو بتلایا جان جائے تو گوارا ہے مگر مصطفیٰ کا ذکر چھوٹ جائے گوارا نہیں ہے. حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ اسی طرح جلتی ہوئی آگ کے شعلوں پر لٹا دیا گیا. ایک ہی بات کہی گئی، اے خباب مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دے، یہ تکلیفیں تجھ کو نہیں دیں گے. آگ کے شعلوں پر لٹا دیا گیا اور شعلے اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کی چربی پگھل کر آگ پر گر رہی تھی اور آگ کے شعلے وہ چربی کی وجہ سے بجھ رہے تھے. گھنٹوں بے ہوش رہے اور جب ہوش آیا تو حضرت خباب کی زبان پر سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ لفظ یہی تھا، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ تکلیفیں سہ کر بھی، یہ مصیبتیں اور مشاکل برداشت کر کر بھی صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا، ساری چیزوں کو برداشت کیا. وہ استقامت، اگر آج وہ استقامت اگر ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی رکھ دیا جائے تو ہمالیہ پہاڑ کے استقامت میں فرق آ جائے گا. لیکن وہ حبیب پاک کے جانثار صحابہ تھے جنہوں نے نام مصطفیٰ کے لیے، محبت رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اپنے سینوں پر کوڑے کھائے اور سین تلواریں کھائے اور زخموں کے نشانات آنے لگے، لیکن انہوں نے
اپنے سینے سے جو محبت رسول کا چراغ تھا اس کو کبھی بجھنے نہیں دیا ہے، جو محبت رسول، جو حبیب پاک کا عشق جو ان کے صندوق میں تھا سینے کے، اس تجوری کو کبھی لٹنے نہیں دیا۔ وہ حبیب پاک کے عشق کے موتیوں کو انہوں نے کبھی اغیار کے حوالے نہیں کیا۔ وہ شان اور وہ عظمت تھی وہ صحابہ کرام کی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایمان اگر میرے صحابہ کی، میرے حبیب کے صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کی تکلیف تھی، یہ مشاکل تھی، یہ مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ ایک صحابی ہے، جنگ احد کا معرکہ ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ مصطفیٰ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، جان کو نچھاور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدر جلسہ سراج الصوفیہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری دامن برکاتہم العالیہ کا استقبال و خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نعرے کے ساتھ صدر جلسہ کا استقبال کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سراج الصوفیہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات کا۔ صدر جلسہ بھی آ چکے ہیں، بس اختصاراً میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ تو حاضرین محترم، اس طریقے سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار صحابہ جنہوں نے اپنی ساری متاع زندگی کو مصطفیٰ کی محبت میں قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، جان کو قربان کیا، تلوار کے زخم کھائے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا حضور آپ کی غلامی کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، جو محبت رسول میں جو ہم کو کام کرنا ہے وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، حبیب پاک علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ پر اپنی جان کو قربان کرے، جو میرے لیے، جو میرے نام پر اپنے آپ کو قربان کرے۔ تمام کے تمام صحابہ حاضر ہوئے، جنگ کا موقع تھا، کفار گھیر چکے تھے، ہر صحابی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہنستے ہنستے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے جن پر تلواروں کے اس قدر جن کے جسم پر نشان تھے کہ اب زندگی کے لمحات ختم ہونے والے تھے، اب روح پرواز ہونے والی تھی، اخیر لمحات تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام ان کی زبان پر آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ کسی کوئی جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا عاشق دنیا سے گزرنے والا ہے، شمع محمدی کا ایک پروانہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والا ہے، حضور آخر وقت وہ آپ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس عاشق کے پاس تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ کو سنا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیٹے ہوئے تھے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب شہید ہونے والے ہیں، سارے جسم پر تلواروں کے نشانات ہیں، اپنے منہ کو گھسیٹتے ہوئے جا کر اپنے منہ کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے پیارے عاشق، تمہارے دنیا سے گزرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی آخری تمنا تمہاری ہو تو بتاؤ۔ تو وہ صحابی نے یہ نہیں کہا حضور جائیے جا کر میرے گھر والوں کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا دیجئے، ان کی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کر دیجئے، نہیں، کوئی وراثت کی انہوں نے وصیت نہیں کی، کوئی جائیداد اور پراپرٹی کی بات نہیں کی۔ اخیر لمحہ تھا، زندگی کا وقت قریب تھا، موت قریب آ چکی تھی، شہادت کا جام پینے والے تھے۔ آقا پوچھتے ہیں تمنا کیا ہے؟ تو وہ صحابی نے کچھ نہیں کہا، اپنی زبان ہاتھ سے کہنے لگے الہی آرزو اتنی تو کم سے کم نکل جائے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی اس سے بڑھ کر آرزو دل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ تو صحابی نے کہا حضور ایک عاشق کی آپ اگر تمنا پوچھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور تمنا کیا ہو کہ آپ کے مبارک قدم ہو اور میرا سر ہو، اور اسی حالت میں شہادت کا جام پیتا ہوا میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا تمنا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے سے نکالنا گوارا نہیں کیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن غلامی رسول کا جو پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا اس کو کبھی نہیں نکالا۔ اور یہ سبق اور یہ مقصد اور میسج اور پیغام دیا دنیا والوں کو، اے دنیا والو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامان لطف و کرم سے جب تک تم وابستہ رہوگے دنیا کی کوئی طاقت بھی تم کو ذلیل نہیں کر سکے گی۔ اگر دامن حبیب سے رشتہ تمہارا ٹوٹ جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ و تارات ہوں گے، مصطفیٰ کا نام لیتے رہیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاک مزے میں رکھے گا، آخرت کی زندگی بھی مزے کی ہوگی۔ تبھی تو کہا گیا کہ دکھ میں مصیبتوں میں بھی رہ کر مزے میں ہے، ان کا
کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں ہے، ملتا ہے روز اس کو اتارا حضور کا، سرکار کے گھرانے کا نوکر مزے میں ہے، اور جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادہ ضیاء ملت حضرت مولانا حافظ وقاری سید محمد باؤالدین زبیر نقشبندی اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر جلسہ کا سراج الصوفیہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری دامن برکاتہم العالیہ کا استقبال و خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ مبلغ صفا محمد نصیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب محمد نصیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد آمد، دلدار کی آمد آمد، آقا کی آمد آمد، سب مل کر بولو آقا کی آمد آمد، حضور کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ پونچھے بسانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا
کا راستہ بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی